بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اس دنیا میں ایسے 7 بندے گزرے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے 309 سال تک زندہ سلائے رکھا۔ نہ تو ان کی عمر بڑھی، نہ ہی ان کا جسم خراب ہوا، اور جب وہ لوگ نیند سے بیدار ہوئے تو انہیں ایسا لگا کہ وہ تو بس ایک دن کے لیے سوئے تھے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ وہ 7 لوگ کون تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے 309 سال تک زندہ سلائے رکھا۔ پیارے دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ اس طرح کی مزید اسلامی واقعات پر مبنی ویڈیوز سے مستفید ہو سکیں۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم بت پرستی میں مشغول ہو گئی تھی، اور اس وقت کی رومی حکومت کہ جس کا بادشاہ بتوں کی پوجا کرتا اور لوگوں سے جبری بت پرستی کراتا تھا، اس کا نام دقیانوس تھا۔ وہ ایک بہت ظالم بادشاہ تھا۔ اگر کوئی اہل ایمان بت پرستی کرنے سے منع کرتا تو اسے قتل کروا دیتا تھا۔ ایک مرتبہ چند نوجوانوں کو اس کے دربار میں لایا گیا جو اہل ایمان تھے، تو دقیانوس بادشاہ نے ان نوجوانوں کو دھمکی دی کہ میں تمہیں چند روز کی مہلت دیتا ہوں کہ تم لوگ عیسائیت چھوڑ کر میرے حکم کے مطابق میرے بتوں کو اپنا خدا مان لو اور انہی کی عبادت کیا کرو۔ اگر تم لوگوں نے ایسا نہ کیا تو میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ دوستو، یہ نوجوان جن کی تعداد 7 بتائی جاتی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اصحاب کہف کہتے ہیں، کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کامل ایمان عطا فرمایا کہ جس کے ایمان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ان پیاروں کا ذکر قرآن کریم کی سورہ کہف میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ کیونکہ وہ نوجوان کمزور تھے اور بادشاہ سے لڑ نہیں سکتے تھے، اور اس کفر کے شہر میں رہ کر اپنا ایمان بھی سلامت نہیں رکھ سکتے تھے، لہٰذا ان نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم راتوں رات اس شہر کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اور پھر ان نوجوانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا، اور چلتے چلتے وہ ایک غار کے پاس پہنچے۔ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ نوجوان غار میں جا رہے تھے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے ہاتھ سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں آسانی کا سامان مہیا کر۔ تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا غلبہ ڈالے رکھا، یعنی ان کو سلائے رکھا۔ پیارے دوستو، ان جوانوں نے غار میں پناہ لے لی اور اسی غار میں سو گئے۔ بادشاہ دقیانوس کے سپاہی انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے پاس پہنچ گئے۔ جب دقیانوس کو اس کی خبر دی کہ نوجوان ایک غار میں موجود ہیں اور سو رہے ہیں، تو دقیانوس نے حکم دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار لگا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اس غار کے اندر ہی مر جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 309 سال تک ان جوانوں کو زندہ سلائے رکھا۔ نہ تو ان کے جسم خراب ہوئے، نہ ہی ان کو موت آئی، اور نہ ہی وہ ان 309 سالوں میں اپنی نیند سے بیدار ہوئے۔ ان 300 سالوں میں کئی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، اور بادشاہ دقیانوس بھی مر گیا، اور وہاں کے لوگوں نے بت پرستی چھوڑ کر دین عیسائیت کو قبول کر لیا۔ اس زمانے میں بدروس نامی عیسائی بادشاہ کی حکومت قائم ہوئی، جو کہ ایک نیک دل بادشاہ تھا، لیکن روم کے لوگوں کا ایمان کمزور ہوتا جا رہا تھا، اور مر کر دوبارہ زندہ ہونے پر یقین ختم ہو رہا تھا۔ تو اپنی قوم کا ایمان کمزور ہوتا دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگا کہ اے میرے پروردگار، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما کہ میری قوم کے لوگوں کا ایمان پھر سے تیرے دین کی طرف پلٹ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیک دل بادشاہ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور تب یہ وہ وقت تھا جب اصحاب کہف کا راز لوگوں پر افشا ہونا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا اور ایک چرواہا وہاں اپنی بکریاں لے کر اس غار کے پاس آ پہنچا۔ اس نے غار پر ایک دیوار دیکھی تو لوگوں کے ساتھ مل کر اس غار کو گروا دیا۔ اس غار کے اندر کا منظر دیکھ کر وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے، مگر اس غار کے ٹوٹنے سے اصحاب کہف اپنی 309 سالہ نیند سے بیدار ہو گئے،
بیدار ہونے کے بعد وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم یہاں کتنی دیر سے سوئے ہوئے ہیں۔ کسی نے کہا 1 دن اور کسی نے کہا 1 دن سے بھی کم۔ بیدار ہونے کے بعد انہیں بہت بھوک لگ رہی تھی، لہٰذا انہوں نے اپنے ایک ساتھی جس کا نام یملیخا تھا اسے کچھ کھانے کا سامان لینے شہر بھیجا۔ یملیخا اپنے زمانے کے کچھ سکے لے کر جب شہر پہنچا تو اس نے شہر کو بالکل تبدیل شدہ پایا۔ گھر اور مکانیں اونچی اونچی ہو گئی تھیں، لوگوں کے لباس میں بھی تبدیلی آ گئی تھی، کوئی شخص بھی آشنا نظر نہ آتا تھا۔ اسی حیرت سے وہ ایک تندور کے پاس پہنچے اور کھانے کے لیے کچھ نان خریدے اور اس نان کی قیمت کے بدلے دقیانوسی زمانے کے سکے دیے۔ لیکن جب دکاندار نے سکے کو دیکھا تو اسے شک ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہذا اس نے یملیخا کو بادشاہ کے سپاہیوں کے حوالے کر دیا۔ سپاہیوں نے یملیخا سے جب خزانے کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا ہی سکہ ہے۔ یملیخا نے ان سپاہیوں سے دقیانوس بادشاہ کے بارے میں پوچھا تو سپاہیوں نے جواب دیا کہ اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، لیکن کئی 100 سال پہلے اس نام کا ایک بادشاہ یہاں حکومت کرتا تھا۔ یملیخا حیران اور پریشان ہو گیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے ان سپاہیوں کو بتایا کہ ہم کل ہی اس شہر سے اپنا ایمان اور جان بچا کے بھاگے ہیں اور ایک غار میں پناہ لی تھی، اور میرے بقیہ ساتھی بھی قریب کی اس غار میں موجود ہیں۔ وہ سپاہی اور بہت سارے لوگ یملیخا کے ساتھ اس غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کہف بھی یملیخا کے انتظار میں تھے اور پریشان ہو رہے تھے کہ کہیں یملیخا کو بادشاہ نے گرفتار تو نہیں کر لیا۔ لوگوں کی قدموں کی آواز سن کر اصحاب کہف سمجھے کہ شاید دقیانوسی بادشاہ کی فوج ہمارا تعاقب کر کے غار تک آ پہنچی ہے، مگر لوگوں نے واقعی ان نوجوانوں کو دیکھا جو 309 سال کے عرصے سے اس غار میں سو رہے تھے۔ اس کی خبر جب بادشاہ بدروس کو ہوئی تو وہ بھی فوراً اس غار پر پہنچا۔ بدروس نے اپنے آباء و اجداد سے ان نوجوانوں کا قصہ سن رکھا تھا، اور جب بدروس نے خود ان اصحاب کو دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ لوگوں کے لیے اس پروردگار نے ایسی نشانی ظاہر فرمائی کہ اب اس قوم کے لوگوں کو موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین ضرور آ جائے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بدروس بادشاہ کو دعا دی اور لوگوں کو خیر باد کہا اور واپس اسی غار میں جا کر سو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نیند کی حالت میں انہیں موت دے دی۔ یہ غار آج کس شہر میں موجود ہے اس کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اصحاب کہف کا غار ترکی کے قدیم شہر افسوس میں ہے، جو اس زمانے میں رومی سلطنت کا حصہ تھا۔ بعض تاریخ دان کا کہنا ہے کہ یہ غار اردن کے رجیب نامی پہاڑ میں موجود ہے، جبکہ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ غار شام کی سرحدوں میں موجود ہے، جہاں حضرت امیر معاویہ کے دور میں اسلامی لشکر پہنچ گئی تھی، مگر اس غار کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا۔ پیارے دوستو، عیسائی لٹریچر میں بھی اصحاب کہف کا واقعہ مشہور ہے، جسے 7 سلیپرز یعنی 7 سونے والے کے نام سے لکھا گیا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ اس طرح کی مزید اسلامی واقعات پر مبنی ویڈیوز سے مستفید ہو سکیں۔